آپ اس کو بڑے کلوزلی دیکھتے ہیں اسناد، ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ خاص طور پہ میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ آج تصدق جیلانی صاحب کا انہوں نے کل تاثر ہمیں دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے کہ پہلے انہوں نے کہا سڑک اور بڑک کے پریشر کی وجہ سے وہ بھاگ گئے، پھر چیف جسٹس صاحب نے کل فرمایا کہ جناب انہوں نے انکار کیا تصدق جیلانی نے، پھر جو ہے کہ پھر آبزرویشنز تھی کہ سوشل میڈیا پر عجیب باتیں ہوئی، تصدق جیلانی پر ذاتی حملے کیے گئے، کون شریف آدمی ایسے ماحول میں وہ رہے گا، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ آج ٹوٹلی تصدق جیلانی صاحب نے مہر بخاری سے بات کی ہے اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے اپنی کانشینس اپنی ضمیر کے مطابق کیا ہے، مجھے جس قسم کے ٹی او آرز کے اندر یہ پھنسا رہے تھے اس کے اندر میں وہ رول نہیں کر سکتا تھا، تو یہ بالکل میں نے اصولوں پہ اور میں نے اپنے جو ریزنز بیان کیے گئے کسی پریشر کی وجہ سے نہیں، میں کوئی سوشل میڈیا کا وہ نہیں ہے، میں نے سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے اپنے لیگل اور اخلاقی قانونی ریزنز کی وجہ سے انکار کیا ہے۔ تو یہ اسناد پہلے اس پہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ کیا ہوا۔ دیکھیں عامر صاحب بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب حکومت نے رابطہ کیا تصدق حسین جیلانی صاحب سے تو ان کو یہی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے آپ کا نام ہے، اور ان کو یہ سمجھ لگی کہ سپریم کورٹ یعنی فل کورٹ نے ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا، ان کی ٹی او آر بھی انہوں نے منگوا لیے، لیکن بعد میں جب ان کی بات ہوئی مختلف وکلاء سے اور ان سے ان کو پتہ چلا کہ سپریم کورٹ میں تو اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، پھر انہوں نے مختلف بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ججز سے بھی رابطہ کیا، پھر جب انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو فل کورٹ میں تو اوپینین کچھ ججز جو ہیں وہ اس کے سخت خلاف ہیں انکوائری کمیشن کے، اور ان کو جب یہ ساری صورتحال بتائی گئی پھر وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے۔ اس کے بعد ایک وکیلوں کا لیٹر بھی آ گیا، 300 وکلاء نے لیٹر لکھا کہ جی انکوائری کمیشن نہیں، سپریم کورٹ سو موٹو لے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جیلانی صاحب نے صرف انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری کمیشن ہی ٹھیک نہیں، لیگلٹی پہ سوال اٹھا دیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب اور حکومت اور بار اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی مثالی قسم کی کوارڈینیشن ہے، مجھے 15 سال میں میں نے اس قسم کی کوارڈینیشن نہیں دیکھی، جس میں جو ہے وہ کل آپ نے پوری ہیئرنگ بھی لائیو میں دیکھی تو چیف جسٹس قاضی فائصہ جو ہیں وہ بڑے محتاط نظر آئے، اور موجودہ حکومت کے حوالے سے وہ بالکل اوور کانشیس نظر آتے ہیں، اور جس طرح اٹارنی جنرل کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرگومنٹ نہیں، وہ بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کنونشن سینٹر میں کوئی خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ایک پورا کانفیڈنس دیا گیا تھا۔ تو اس حالات میں جو چیف جسٹس صاحب نے کیا، حکومت اور جو ہے وہ بار، تینوں کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو تھا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو پہلا راؤنڈ جو تھا اس میں ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، اور اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں نیشنل پالیٹکس اور ایک جوڈیشل پالیٹکس بھی ہے، اور جوڈیشل پالیٹکس میں جو ہے وہ پہلے ایک ہوتا تھا کہ بندیال کیمپ اور جسٹس قاضی فائصہ اور ان کے ساتھی جو ان کو سپورٹ کرنے والے، جو ان کو بچانے والے، اب جو ہے حالات تقسیم ہے۔ اب وہ ججز جو 6 ججز جنہوں نے لیٹر لکھا، جو وہ ان کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی ججز جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا بولڈ سٹانس لیا اور انہوں نے بڑا تاریخی کام کیا، تو وہ ان کی سپورٹ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جسٹس عطر من اللہ کے ریمارک اور پھر جسٹس سید منصور علی شاہ کے ریمارک وہ بالکل ڈیفرنٹ تھے، اور جو چیف جسٹس اور حکومت اور بار انکوائری کمیشن اور ان کو اس معاملے کی طرف لانا چاہ رہی تھی جس میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو۔ کل میں اوور آل باہر سے ایک عام انسان کوئی ہمارے جیسا بیٹھا ہوا ہے، آپ تو کورٹ رپورٹنگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں باہر سے تاثر یہ ملا۔ آف کورس جو ہے بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز آئیں، بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے، مندوخیل صاحب کی طرف سے، یا فریدی کی طرف سے، منصور علی شاہ کی طرف سے، مگر جو اوور آل جو لب لباب تھا اس کے اندر جو ہے میں نے کہا جس طرح کی لمبی تاریخ دینے پہ بھی وہ ایک تھا، پھر یہ میڈیا کا بہت زیادہ اس پہ ڈال دیا گیا کہ ایز اف یہ سارا اپنی غلطی جو تھی، میں سمجھتا ہوں یہ تصدق جیلانی صاحب کے اندر اگر جو سلیکشن کی گئی تھی یا ٹی او آر تھی یا یہ گورنمنٹ کو جو سونپا گیا تھا اس کے اندر سوشل میڈیا کا کوئی اس کے اندر قصور نہیں تھا۔ تو اوور آل جتنی ہم امید کر رہے تھے اس کو سنجیدگی سے لیا گیا،
اتنی سنجیدگی نہیں نظر آئی ہے، اور ان آبزرویشنز کے باوجود اور پھر لمبی تاریخ کا دینا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ 29 اپریل کی ڈیٹ ڈال دی ہے۔ دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں بھی تقسیم بڑی واضح ہے اس معاملے میں، اور چیف جسٹس ہم دیکھتے ہیں کہ اس عدلیہ میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے، ڈومیننٹ رول ہوتا ہے، اور وہ پالیسی ڈرائیو جو بھی چلنی ہوتی ہے، کسی میٹر کے کون سا فکس ہونا ہے، کب ہونا ہے، اس میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے، اور دوسرے ججز بھی کرٹسی دکھاتے ہیں، گو کہ وہ ڈسینٹ بھی کرتے ہیں، لیکن پھر الٹیمیٹ چیف جسٹس کی بات ہی پریویل کرتی ہے۔ تو یہ جو کل ہم نے دیکھا کہ 1 گھنٹہ سے تقریباً چیف جسٹس ہی مکالمہ اور اٹارنی جنرل کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ڈیٹ دی گئی، تو یہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ ان کی یہ سوچ تھی، جو دوسرے ججز سے وہ اس کو اور طرح لینا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی ریٹرن آرڈر آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا اس میں جو کس قسم کی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم گائیڈ لائن دیں، کس طرف اس معاملے کو لے کے جائیں، کیونکہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ عموماً چیف جسٹس قاضی فیصل آرڈر وہیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں، آرڈر وہیں نہیں ڈکٹیٹ کرایا گیا، آرڈر ابھی تک جاری نہیں ہوا، کب ہونا ہے، عید سے پہلے ہونا ہے، بعد میں ہونا ہے، کیونکہ آرڈر آئے گا تو اس آرڈر پہ بھی بڑی ڈیبیٹ ابھی ہونی ہے، کیونکہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، میرا خیال ہے کہ اگر ان کی پوائنٹ آف ویو کو نہ جو ہے وہ آرڈر میں کارپوریٹ کیا گیا، نہ کیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنا ایڈیشنل نوٹ بھی لکھیں گے۔ بالکل یہ بڑی ویسے حیرانگی ہے کہ اس قسم کے سیریس ایلیگیشن ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90s میں ایک حکومت چلی گئی تھی صرف ججز کے فون ٹیپنگ میں، ایک ان پہ چارج تھا، تو دیکھا جائے تو اس معاملے میں حکومت بڑی ریلیکس ہے۔ جب یہ معاملہ آتا ہے تو چیف جسٹس جو ہیں وہ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے ملاقات پہلے کرتے ہیں، فل کورٹ میں بعد میں بات کرتے ہیں فل کورٹ ججز کے ساتھ، پھر وہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر سے ملنا ہے، پرائم منسٹر سے بات ہوتی ہے، پھر جو ہے وہی میں بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت کوارڈینیشن ہے، جس طریقے سے ایک پیج نظر آ رہا ہے، ساری سپریم کورٹ کا تو نہیں کم از کم، لیکن چیف جسٹس اور بار انڈیپینڈنٹ گروپ جو اس وقت پرو گورنمنٹ گروپ ہے، وہ اس وقت سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل میں میجارٹی میں ہے، پروفیشنل گروپ جو ہے وہ منارٹی میں ہے، اور بڑا واضح طور پہ چیف جسٹس قاضی فیصل بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی کل یہ نہیں دیکھا کہ میں دونوں گروپوں کو جو ہے وہ اس معاملے میں لاؤں، آن بورڈ کروں، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو ہم سنیں گے، اس میں جو لوگ اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں ہم ان کی بات سنیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں 5-6 مہینے سے چل رہی ہیں، یہ کیوں چل رہی ہیں اس میں اب ریزن نہیں سمجھ آ رہی، یا تو وہ سمجھتے ہیں جس طرح 2-3 فیصلوں میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا ویو بھی وہی ہے جو ہمارے مختلف اداروں کا اور حکومت کا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیصل اس معاملے میں بڑے ان کا جو ویو ہے بڑا اسٹرانگ ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیں جو موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی اگر آپ 6 مہینے میں کوئی خاطر خواہ کسی قسم کا بھی ریلیف ایک بڑی پارٹی کو نہیں ملا، اور حکومت ہر معاملے میں جو ہے وہ سرخرو ہوئی ہے، تو اب دیکھنا ہے کہ کیا جو دوسرے ججز انڈیویجول سپریم کورٹ میں کیا وہ پریویل کرتے ہیں، یا چیف جسٹس قاضی فیصل ان کی سوچ جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، یا درمیانی رستہ نکالا جاتا ہے۔ بظاہر یہ لگا ہے کہ یہ جو سو موٹو تھا، یہ جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فیصل کی کل باتوں سے بھی لگا کہ وہ تو چاہتے تھے انکوائری کمیشن اور اسی کو ہی جسٹیفائی کرتے رہے، لیکن پھر بھی سو موٹو لینا پڑا۔ جیلانی صاحب کو تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پریشر میں آ گئے، تو پھر سپریم کورٹ کو کس نے کہا کہ وہ سو موٹو لے، نہ لیتے، انکوائری کمیشن چلتا رہتا۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی تقسیم ہے،